بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ تو ابلیس جنت میں کیسے داخل ہوا؟ ابلیس کو جنت میں داخل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کس نے ابلیس کی مدد کی، اور اس کے علاوہ سانپ کے منہ میں خوشبو کی جگہ زہر کیوں ڈالا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی کون سی جگہ پر اتارا گیا، اور اماں حوا کو کون سی جگہ پر؟ یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، مور اب جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب پرندے فدا تھے، لیکن ان خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد انہیں جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، اور ساتھ ہی ساتھ اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن صرف گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ میں جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ آخر ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان نے اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اور اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہ آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک میرا دوست سانپ ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں پر بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور سہولتیں بھی ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی۔
اور آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد وہ دونوں اپنے سطر کو چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ معزز ناظرین، جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور کے واپس لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں چھپا کر شیطان کو اندر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔